بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری تو یہی ایک ہی شیئر کریں گے، انتہائی اہم سٹوری ہے، آپ نے تھم نیل پہ بھی دیکھ لیا ہوگا۔ پنجاب میں 2 سالوں میں 6 آئی جی بدل گئے، جی ہاں، تقریباً کوئی 4 مہینے کے لیے ایک آئی جی کی قسمت میں آئے، 4 مہینے۔ اب ریسنٹلی آئی جی تبدیل ہو گیا، شعیب دستگیر صاحب۔ کیوں ہوا؟ ان کی اور سی سی پی او لاہور جو کہ نئے تعینات کیے گئے تھے، ان میں کیا ٹسل چلی، وہ ٹسل کیوں چلی، اس کے اندر کی، اس کے پیچھے چھپی کہانی کیا ہے، کون سا مشیر ہے جو پنجاب کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے، کون سا مشیر ہے جس نے وہاں پنجاب کے پولیس آفیسرز کے انٹرویوز کیے، کس حیثیت میں کیے، کیوں کیے، کس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کون سا کس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کون سا کام دیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں کہاں کہاں تبدیلیاں ہوئیں، کون سے محکموں میں کتنی تبدیلیاں ہوئیں 2 سال میں۔ پنجاب پولیس میں بغاوت کا خدشہ پیدا ہو گیا، یہ کیا چکر ہے؟ بہت ہی اہم ویڈیو ہے جناب، جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا۔ میرے باقی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی یہ سامنے نظر آ رہے ہیں جناب۔ ابھی چند روز پہلے وزیر اعظم صاحب نے کامران خان صاحب کو انٹرویو دیا۔ خیر اس انٹرویو میں یہ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون انٹرویو دینے والا ہے اور کون انٹرویو لینے والا ہے۔ خیر چلیں، انٹرویو کامران خان صاحب نے پوچھا کہ جناب یہ عثمان بزدار صاحب کی یعنی کارکردگی پر بھی سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں آئے روز پنجاب کے آئی جی بھی تبدیل اور چیف سیکرٹری بھی تبدیل۔ تو وزیر اعظم صاحب نے، یہ آپ سن لیجئے گا، وزیر اعظم صاحب نے فرمایا یہ جی وہ اس وہی پرانی باتیں جو سارا پی ٹی آئی تحریک انصاف کہتی ہیں جناب، یہ تو بیوروکریسی نون لیگ کی ہے، یہ تو وہ ہے، ہم تو آئے تو ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب جو خیر انہوں نے فرمایا کہ جو اب آئی جی آیا ہے اور اب جو چیف سیکرٹری، تو یہ اب ہمیں ٹھیک بندے ملے ہیں، بالکل یہ بہتر ہیں، یہ صحیح ملے ہیں، اب یہ لمبے عرصے تک چلیں گے۔ انٹرویو ہوا، چند دن بعد گزرے، پھر پرائم منسٹر صاحب نے یو ٹرن لے لیا، عظیم لیڈر بن گئے۔ جیسے وہ اور انٹرویو دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن یو ٹرن لیتے ہیں، عظیم لیڈر بن جاتے ہیں۔ 12 اب آئی جی تبدیل ہو گئے جناب، ٹھیک۔ اب سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب یعنی کیپٹل سٹی پولیس آفیسر سی سی پی او، ان کو تعینات کیا گیا۔ جھگڑا کیا تھا جناب؟ جھگڑا یہ تھا کہ ان کی تعیناتی میں آئی جی پولیس یعنی شعیب دستگیر صاحب جن کو ہٹا دیا گیا، ان سے مشاورت نہیں کی گئی، جو کہ مشاورت لازمی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے چین آف کمانڈ اسی چیز کو کہتے ہیں نا، یونیفارمڈ آفیسرز ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ اچھا اس کے بعد سونے پہ سہاگا کیا ہوا، جب وہ سی سی پی او، ایک تو ان سے مشاورت نہیں کی گئی، ان کو تعینات کیا گیا آئی جی صاحب کی مشاورت کے بغیر، اور وہ تعینات کیے، میں سب بتاتا ہوں کہ وہ تعینات کیسے ہوئے، کس نے کروائے، کس طریقے سے، اچھا، اور کیوں کروائے، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ کیوں کروائے، ان کو تعینات کیوں کیا گیا عمر شیخ صاحب کو، ان سے مشاورت نہیں کی گئی آئی جی سے۔ اچھا، پھر جب وہ سی سی پی او لاہور صاحب اپنے آفس آئے اور ان کے استقبال کے لیے ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز وغیرہ سارے آفیسرز، انہوں نے افسران سے پہلی میٹنگ کی، پہلی ملاقات کی، پہلا خطاب کیا، اس میں آئی جی کو دھو دیا، جاؤ جی بتا دو آئی جی کو کہ میں آ گیا ہوں، مجھے انہوں نے نہیں لگایا، مجھے وزیر اعلیٰ نے، وزیر اعظم نے لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ باتیں جیسے ہی فٹ کر کے جناب اگلوں نے واٹس ایپ پہ پہنچا دیں آئی جی صاحب کو۔ آئی جی صاحب جناب پہلے تو پہنچے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کے لیے، فرائیڈے کو ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ جی اپنے ریزرویشنز کی، ایک تو میرے سے مشاورت نہیں کی گئی، اور دوسرا پھر میرے خلاف میرے ایک سبارڈینیٹ نے پولیس افسران کی موجودگی میں اس طرح کی باتیں کی ہیں، تو یہ اپنے ریزرویشن شو کی۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا، ان کو کہا گیا آئی جی صاحب کو کہ جی آپ وزیر اعلیٰ سے ملیں۔ وزیر اعلیٰ سے تو وہ ملے لیکن بغیر یونیفارم کے ملے، یہ بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ویسے عام کہنے میں عام بات ہے، لیکن آپ اگر اس کو اگر تھوڑا سا دیکھیں، جو لوگ یونیفارمڈ سٹرکچر سمجھتے ہیں کہ ایک ڈی آئی جی لیول کا آئی جی کے خلاف اس طریقے کی بغاوت کرے، افسران میں بیٹھ کے آئی جی کے خلاف، یہ ایسے ہی ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی شدت کو سمجھیے کہ جیسے ایک میجر ایک کرنل کے خلاف اپنے افسران میں لیفٹیننٹ کے ساتھ اور کیپٹنز کے ساتھ اور باقی میجرز کے ساتھ بیٹھ کے کرنل کے خلاف کرے، ایک کرنل اپنے نیچے والے افسران کے ساتھ بیٹھ کے بریگیڈیئر کے خلاف کر دے باتیں، بریگیڈیئر اپنے نیچے والے افسران کے ساتھ بیٹھ کے میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل کے خلاف کر دے یا آرمی چیف کے خلاف کر دے، کتنا سنگین بات ہوگی، ہے نا۔
یونیفارمڈ سٹرکچر کو جو لوگ سمجھتے ہیں، جو چین آف کمانڈ کو سمجھتے ہیں، یہ اتنا معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ قسم کا کہ ایک تو مشاورت کے بغیر وہاں پہ تعینات ہو، اور وہاں جب تعینات ہو کے آئے تو پھر آئی جی کو چیلنج کرے اور آئی جی کے خلاف باتیں کرے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ان سے کہا کہ جناب آپ وزیر اعلیٰ سے ملیں، وہ وزیر اعلیٰ سے بغیر یونیفارم کے ملے، وزیر اعلیٰ نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، وہ قائل نہیں ہوئے جناب، وہ دفتر نہیں گئے، پھر وہ اپنے گھر چلے گئے، 2-3 روز سے وہ نہیں آ رہے تھے۔ اس کے بعد جناب عمر شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی میں تو معافی مانگتا ہوں، یہ کہتا، لیکن وہ نہیں انہوں نے کہا یا یہ رہیں گے یا میں رہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ رہے عمر شیخ صاحب اور جناب وہ نہیں رہے، ٹھیک سمجھ آ گئی نا۔ اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا، ایسا کیوں ہوا، یہ سب سے $1 ملین کوسچن ہے نا، کہ لوگ پوچھیں گے نا کہ ایسا کیوں ہوا، آخر ایک ڈی آئی جی کو بچانے کے لیے آئی جی قربان کر دیا گیا، ایسا کیوں ہوا جناب۔ انصار عباسی صاحب نے بھی ایک سٹوری لکھی اور لوگوں نے بھی بہت کچھ لکھا میڈیا میں، اس میں بھی انہوں نے لکھا جناب، دی نیوز میں انہوں نے سٹوری لکھی کہ وزیر اعظم صاحب کے ایک مشیر کچھ عرصہ پہلے انہوں نے پولیس افسران کے انٹرویو بھی کیے، پنجاب سے پولیس افسران کے۔ اب میں پوچھتا ہوں انہوں نے کس حیثیت میں کیے، وزیر اعظم کے مشیر نے پولیس افسران کے انٹرویوز کس حیثیت میں کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کوئی بتائے نا کہ کس، اب اس مشیر صاحب کا نام بھی آ گیا ہے جناب، کیونکہ نام وہ لے آئی ہے نون لیگ سامنے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس مشیر کا نام ہے کون، شہزاد اکبر صاحب، ٹھیک، انہی کے کہنے پر عمر شیخ صاحب، اب یہ تو ہمیں پتہ تھا پہلے کہ جناب وہ لیکن جس سے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ نام یہ ہے، لینا نہیں ہے۔ اب میں اس وجہ سے لے رہا ہوں کیونکہ یہ ریپورٹڈلی جن نے، اب وہ کہیں گے کہ جناب آپ نے کہاں سے، میں نے کہا حوالہ دیا، اب میں اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی شہزاد اکبر صاحب نے ٹاسک دیا ہے عمر شیخ کو کہ نون لیگ کو ٹارگٹ کرو لاہور میں، نون لیگ کے خلاف دہشت گردی کے پرچے بناؤ، دہشت گردی کے ان کے رہنماؤں کے خلاف بھی بناؤ، ان کے کارکنان کے خلاف بھی بناؤ دہشت گردی کے پرچے، اور شہزاد اکبر نے عمر شیخ صاحب جو نئے سی سی پی او لاہور ہیں ان کو یہ ٹارگٹ دیا، اسی وجہ سے سی سی پی او لاہور کو بچا لیا گیا، آئی جی پنجاب کو قربان کر دیا گیا۔ آئی جی، یہ کتنی ایک حکومت کے لیے ہزیمت ہے، ایک حکومت کے لیے کتنی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ کتنا ایک اس طرح کی معیوب بات ہے کہ اس کا آئی جی ان کے ساتھ انکار کر دے کام کرنے سے۔ یہ ہے ان کا کام۔ انہی کا نعرہ تھا نا کہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کریں گے، انہی کا نعرہ تھا نا کہ پولیس کو غیر سیاسی بنائیں گے۔ یہ خان صاحب ہر جلسے میں، پریس کانفرنس میں پنجاب پولیس کو رگڑتے تھے اور حوالہ دیتے تھے کہ دیکھو جی خیبر پختونخوا کی پولیس کو دیکھو کس طریقے سے ہم نے اسے غیر سیاسی کیا ہے، اور حوالہ دیتے تھے کہ ناصر درانی صاحب کو، یاد ہے نا آپ سب کو نا کہ ناصر درانی صاحب کا حوالہ دیتے تھے کہ کس طریقے سے میں نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ جناب آپ جس پہ پرچہ بنا دیں، چاہے وہ حکومت کا ہے، اپوزیشن کا ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، کوئی بھی ہے، تو جناب بڑی بلے بلے میں ہو رہی تھی۔ انہی ناصر درانی صاحب کو لے آئے تھے عمران خان صاحب، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے وہ ذرا ذرا، وہ ناصر درانی صاحب کو لے آئے کہ جی اب میں خیبر پختون، جب وہ آئے تھے فوراً ہی لے آئے ناصر درانی صاحب کو۔ اس وقت ناصر درانی صاحب خیبر پختونخوا سے ریٹائر ہو چکے تھے آئی جی سے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں پنجاب پولیس کو بھی ٹھیک کروں گا اسی طرح کہ جس طرح خیبر پختونخوا پولیس کو ٹھیک کیا، اور ناصر درانی صاحب کے ذریعے کروں گا۔ پھر کیا ہوا، لوگوں نے دیکھا ناصر درانی صاحب 2 مہینے کے اندر فارغ گئے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب آگے چلیں جناب، تبدیلی، یو ٹرن لے کے عظیم لیڈر بن گئے۔ سی سی پی او لاہور آفس میں اعلیٰ پولیس افسران کا ہنگامی اجلاس ہوا، جی ہاں ٹھیک ہے نا، اور اس میں آئی جی کی تبدیلی پر شدید تحفظات کیے گئے۔ ایڈیشنل آئی جی، اس میں ڈی آئی جیز، ایس ایس پیز، اے آئی جیز نے شرکت کی۔ مس کانڈکٹ اور چین آف کمانڈ کی خلاف ورزی پر سی سی پی او کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ ان افسران کا مطالبہ ہے جو لاہور کے افسران ہیں۔ سی سی پی او کے انڈر کوئی 35,000 پولیس فورس کام کرتی ہے لاہور میں، 85 کے قریب تھانے ہیں، جی ہاں، اس میں کتنے ڈی آئی جیز آتے ہیں، ایس ایس پیز آتے ہیں، اے آئی جیز آتے ہیں، کتنے پتہ نہیں انسپیکٹر، ڈی ایس پیز، کتنے سینکڑوں کی تعداد میں۔ اب آپ میں بتاؤں کہ انہی نے کا اجلاس ہوا، انہوں نے کہا کہ مس کانڈکٹ اور چین آف کمانڈ کی خلاف ورزی کی ہے نئے سی سی پی او لاہور نے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ آگے سنیے، ایسے نہیں میں نے کہہ دیا کہ جناب یہ بغاوت کا خدشہ ہے۔ اگر انہوں نے کہا یہ پولیس افسران کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے سی سی پی او آفس لاہور میں،
انہوں نے کہا ہے، اس کو رپورٹ کیا ہے باقاعدہ، ایکسپریس نیوز نے بھی رپورٹ کیا ہے، باقیوں نے بھی رپورٹ کیا ہے، اگر سی سی پی او، انہوں نے کہا افسران نے کہ اگر سی سی پی او آئی جی کا حکم نہیں مانے گا تو لاہور پولیس چین آف کمانڈ کی خلاف ورزی کرنے والے سی سی پی او کی بھی حکم نہیں مانے گی۔ اب آپ اندازہ کریں اس سے اور بغاوت کیا ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر 5 سال ملے اس حکومت کو تو حکومت اور کچھ کرے نہ کرے، لیکن افسران کے تبادلوں کے حوالے سے نا یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام ضرور لکھوائے گی، آپ دیکھ لینا، ٹھیک۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں 2 سالوں کے دوران چیئرمین ایف بی آر 4 تبدیل ہوئے، چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ 4 تبدیل ہوئے، کامرس سیکرٹری 4 تبدیل ہوئے، آئی جی پنجاب 6 تبدیل ہوئے، چیف سیکرٹری پنجاب 4 تبدیل ہوئے، خیر وہ 5واں ہے یہ، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن 9 تبدیل ہوئے، فیڈرل فائنانس سیکرٹری 3 تبدیل ہوئے، ایس سی سی پی چیئرمین، یہ تو آج کل خبروں میں ہے نا ساجد گوندل صاحب کی وجہ سے، ایس سی سی پی چیئرمین 3 تبدیل ہوئے، انفارمیشن منسٹرز 3 تبدیل ہوئے، فوڈ منسٹرز 3 تبدیل ہوئے، انڈسٹری منسٹرز 3 تبدیل ہوئے، پنجاب اریگیشن 11 تبدیل ہوئے، سیکرٹری انٹیریئر یعنی سیکرٹری داخلہ 4 تبدیل ہوئے، یہ سینٹر کی بات ہو رہی ہے، آئی جی کے پی کے 4 تبدیل ہوئے۔ یہ ہے ان کی تبدیلی۔ میرا خیال ہے جو لوگ کہہ رہے تھے نا، جو کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تبدیلی لائیں گے، مجھے لگتا ہے انہوں نے اصل میں کہا تھا کہ ہم تبدیلی ایسے لائیں گے کہ ہر 2 مہینے بعد آئی جی تبدیل، ہر 3 مہینے بعد چیف سیکرٹری تبدیل، ہر 4 مہینے بعد ایک سیکرٹری تبدیل، ہر 2 مہینے بعد کسی نہ کسی محکمے کا ہیڈ تبدیل، ہر 3 مہینے بعد ایک منسٹر تبدیل۔ نہیں ہوں گے تبدیل تو ہم خود نہیں ہوں گے، نہیں ہوگا تبدیل تو عوام کی تقدیر تبدیل نہیں ہوگی، عوام کی قسمت اور مقدر تبدیل نہیں ہوگا، باقی سب کچھ آئی جیز، چیف سیکرٹریز، ادھر ادھر، لک بزی ڈو نتھنگ، یہ تبدیلیاں ہوتی رہیں گی۔ میرا خیال ہے انہوں نے یہ کہا تھا تبدیلی لانے کا، عوام سمجھے تھے انہوں نے کوئی اور تبدیل کچھ کرنا ہے۔ شہباز گل جیسے درباری نے جناب مبارکباد دے دی، نئے آئی جی کو مبارکباد اور جناب بیسٹ آف لک، اور انہوں نے اب یہ حالات ہیں کہ 2 سال میں 6 آئی جی تبدیل ہو گئے، وہ اٹھ کے مبارکباد دے رہے ہیں صاحب، ٹھیک ہے نا، جیسے انہوں نے قلعہ فتح کر لیا ہو ہر ایک ڈیسیجن کا۔ اور خان صاحب کیا کہتے رہے، یاد ہے نا سندھ میں کیا اے ڈی خواجہ اور کلیم امام کے وقت کیا ہوا تھا، جناب یہی تو تھا نا، یہی تو رولا تھا ان کے ساتھ، ان کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ جناب کورٹس نے بھی یہ کیا، میں تو حیران ہوں کہ یہاں کوئی کورٹ میں بھی نہیں جا رہا، وہاں پہ چلے جاتے تھے، اے ڈی خواجہ کو کورٹ نے سٹے دے کے رکھا، بابا رحمتے نے بھی یہی کام کیا، اس کے بعد کلیم امام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کورٹ نے سٹے دے کے رکھا۔ سندھ حکومت کہتی رہی ہمارا پروگیٹو ہے، اس کو تبدیل کرو، نہیں کیا فیڈرل گورنمنٹ نے تبدیل۔ اے ڈی خواجہ کے وقت بھی خان صاحب نے سیاست کی، کلیم امام کے وقت بھی خان صاحب نے پوری سیاست کی، اور جناب اے ڈی خواجہ کے وقت تو پوری تقریریں کر دیں سندھ حکومت کے خلاف۔ آج یہ حالات ہیں کہ اپنے 2 سال میں 6 آئی جی تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب کہیں کوئی وہ نعرہ کہ جی ہم تو اس کو ڈی پولیٹیسائز کریں گے، ہم تو اس کو، اب جو لوگ اس کو درباری اس طریقے سے اس کا دفاع کریں گے، ایسے درباری جیسے شہباز گل صاحب جیسے درباری دفاع کریں گے کہ جناب اب آپ اندازہ کریں کہ چین آف کمانڈ کو وائلیٹ کیا گیا، ان کا جو مس کنڈکٹ ہے وہ کیا گیا، اور آئی جی سے مشاورت نہیں کی گئی سی سی پی او کو لگانے میں، یہ حد ہے، حد۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔